نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور خیر دونوں میں موجود ہے۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اور کمزور نہ پڑ جاؤ، یعنی مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں طاقتور مومن کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ طاقتور مومن سے مراد مضبوط ایمان والا مومن ہے، یعنی وہ مومن جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قدرت رکھتا ہو۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے پس اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس کو بدل ڈالے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے بدل ڈالے، اور اگر زبان سے نہیں بدل سکتا، اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر دل میں برا جانے، اور فرمائے یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو لہٰذا قوی ایمان والا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے۔ قوی مومن اعمال صالحہ خوب کر سکتا ہے، اور یہ قوی ایمان حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، فرائض کا پابند ہو، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہو، آخرت کو اپنے پیش نظر رکھتا ہو، تو اس کے نتیجے میں قوی ایمان اسے نصیب ہو جائے گا۔ دوسرا مطلب طاقتور مومن سے وہ یہ ہے کہ بدن کے لحاظ سے قوی مومن ہو۔ فرمایا کہ یہ بہتر ہے، اور یہ بہتر اس صورت میں ہے کہ قوت بدن کو اطاعت الہی میں صرف کرے۔ یہ نہ ہو کہ مضبوط بدن کا مالک ہے لیکن گناہوں میں مشغول ہے، تو یہ قوی بدن اس کے لیے وبال ہے۔ قوی مومن خود بھی فائدہ حاصل کرتا ہے اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ مضبوط جسم کا مالک شر کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مصائب پر صبر کر سکتا ہے۔ شریعت نے انسانی جسم کی حفاظت اور اس کی تندرستی کی تعلیم دی ہے۔ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کرنا اور اس کا خیال رکھنا لازم ہے۔ دور صحابہ میں گھڑ سواری، تیر اندازی، پہلوانی ہوا کرتی تھی، اسی طرح تیراک ہے۔ مطلب یہ کہ وہ تمام طریقے جس سے جسم قوی ہو اختیار کرنا چاہیے۔ مضبوط بدن کا مالک اللہ کے دین کی تبلیغ، اس کی سربلندی کے لیے سرگرم رہے گا، اس کا بھی فائدہ، دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ، اور دین کا بھی فائدہ ہے۔ صحت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد یہ اہم نعمت شمار ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس کا درست استعمال بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث کے مطابق روز قیامت بندے سے نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے یوں سوال کیا جائے گا، کیا ہم نے تیرے جسم کو درست نہیں بنایا تھا، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یعنی درست جسم، مضبوط جسم یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے درست استعمال اور غلط استعمال، اس کے بارے میں قیامت میں باز پرس ہوگی کہ درست استعمال کیا یا اس کا غلط استعمال کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر دونوں میں ہے، یعنی قوی مومن میں بھی خیر ہے اور ضعیف مومن میں بھی خیر ہے، اس لیے کہ ایمان دونوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا
جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو، مطلب یہ کہ اس شے کے حصول کی کوشش کرو جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے نفع مند ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے سعی اور کوشش کرو۔ اور مزید فرمایا کہ اور کمزور نہ پڑو، یعنی صرف تقدیر پر بات نہ رکھو کہ سستی دکھاؤ، غفلت کا مظاہرہ کرو اور پھر یہ کہو کہ جی تقدیر میں اس طرح لکھا ہوا تھا۔ تو تقدیر پر بات کو نہ رکھو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو۔ اور مزید فرمایا اللہ سے مدد مانگو، یعنی پوری کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد طلب کرنا یہ لازم ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اس طرح نہ کہو کہ کاش میں اس طرح کر لیتا، کیوں کہ کاش شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کاش اور اگر کا لفظ سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ زیادہ نہیں لازم کرتا، بلکہ تقدیر الہی پر راضی ہو جاؤ، اسی میں اطمینان ہے۔ مطلب اور مفہوم حدیث کا یہ ہوا کہ جو کچھ ہو جائے تو اس پر کاش نہ کہو، بلکہ یہ تقدیر الہی تھا اور اس کے مطابق واقع ہو گیا۔ اس پر اگر صبر کر لوگے تو تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔